بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب ترامیم کے حوالے سے ہونے والی بڑی سماعت کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں نیب قانون میں ہونے والی 2022 میں ہونے والی ترامیم کے کیس کی سماعت تھی۔ یہ کیس پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواجہ محمد حارث، خواجہ حارث احمد اور دیگر وکلاء کے توسط سے دائر کیا تھا۔ آج کل عمران خان خود تو اٹک جیل میں قید ہیں، انہیں توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی ہے، جبکہ ان کے خلاف درجنوں کیس دیگر بھی چل رہے ہیں، جن میں 2، 3، 4 کیس بہت خطرناک ہیں، جن میں دہشت گردی کا کیس ہے جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہے، اور اس کا ہو سکتا ہے ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہو، جس کی سزا موت بھی ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس کے علاوہ توشہ خانہ کا کیس نیب میں چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی جو کہ برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ آئے تھے پیسے، 19 کروڑ پاؤنڈ، وہ حکومت پاکستان نے، اس وقت کی حکومت جو عمران خان کی تھی، انہوں نے وہ پیسہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں لانے کی بجائے بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں، سپریم کورٹ میں جو اکاؤنٹ ان کا کھلا ہوا ہے، وہاں پر 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو اس میں ادائیگی ہونی ہے، اس کے قیادات ہیں، تو وہاں پہ وہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا یہ پیسہ 50-60 ارب روپے۔ تو یہ کیس ان کے اوپر ہے۔ نیب کے 2 کیسز ہیں، ابھی تک نیب نے انہیں ان کیسز میں گرفتار نہیں کیا ہے، اور حالانکہ یہ کیسز جو تھے ان کو انویسٹیگیشن میں نیب نے تبدیل کر دیا تھا، تحقیقات سے پہلے جو ہوتی ہیں، تو اس میں پھر نیب کو گرفتاری کا اختیار مل جاتا ہے۔ جبکہ حال ہی میں ایک حکومت کی جانب سے، PDM کی حکومت کی جانب سے ترمیم کی گئی تھی، جس کے تحت نیب چیئرمین کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ ابتدائی مرحلہ پر بھی کسی ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں۔ تاہم جو کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت ہے، یہ کیس 2022 میں نیب ترامیم کی گئی تھی، جس میں کرپشن کی جو کم از کم حد تھی اس کو 50 کروڑ روپے کر دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ دیگر ترامیم بھی کی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ 50 کروڑ سے کم کی کرپشن کا جو کیس ہوگا وہ نیب کے درا اختیار میں نہیں آئے گا، جب وہ FIA کی عدالت میں جائے گا یا اینٹی کرپشن کی عدالت میں جائے گا۔ تو ناظرین، عمران خان نے ان ترامیم کو چیلنج کیا تھا اور کہا تھا کہ PDM کی قیادت نے، نون لیگ PP کی قیادت نے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے یہ ترامیم کی ہیں۔ تو آج کل صورتحال یہ ہے کہ یہی اگر اب ترامیم یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور نیب کا جو اوریجنل قانون ہے 1999 کا، اگر اس کو بحال کر دیا جاتا ہے تو اس میں 90 روزہ ریمانڈ ہے جسمانی، تو 90 دن تک تو عدالتیں جو ہیں، احتساب عدالتیں، وہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ دیتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے۔ تو اب عمران خان تو بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ، کیونکہ ایک تو پہلے سزا یافتہ ہیں توشہ خانہ کیس میں، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فوجداری دفعات کے تحت ان کے خلاف شکایت کی گئی تھی، جس میں انہوں نے مس ڈکلیریشن کی تھی اپنے اثاثوں میں، توشہ خانہ سے حاصل کردہ جو تحائف تھے ان کو بیچا اور اس کی قیمت بھی نہیں بتائی، اور وہ تحائف بھی ظاہر نہیں کیے تھے، تو اس میں ان کو سزا ہوئی ہے۔
اور ہو سکتا ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ سزا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے سسپینڈ بھی ہو جائے۔ اگر سسپینڈ بھی ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو امکان ہے کہ نیب کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا، اور اگر سابقہ قانون کے تحت انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو وہ تو پھر 3 ماہ کے لیے ہوگا، اور اگر نئے قانون کے تحت ہے تو وہ 30 دن کے لیے ہے۔ تو اس لیے توقع یہ بھی ہے کہ عمران خان اور ان کے جو وکیل ہیں وہ اب کوئی ہیلے بہانے کریں گے اور نہیں چاہیں گے کہ سپریم کورٹ یا چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائرمنٹ سے قبل کوئی فیصلہ دیں۔ تاہم آج کی سماعت بھی انتہائی دلچسپ رہی، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ نہ ہو سکے، کیونکہ ان کی ریٹائرمنٹ کو اب 1 مہینے سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے۔ اگلے مہینے 15 ستمبر کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اور جس کے بعد 16 ستمبر کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک کے اگلے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ تو آج کی سماعت میں دلچسپ واقعہ یہ بھی ہوا کہ سماعت کے آغاز پر ہی پہلے تو عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب آج تشریف نہیں لائے تھے، وہ شاید بیمار تھے۔ ان کے معاون وکیل ڈاکٹر یاسر امان نے روسٹرم پر آ کر عدالت کو بتایا، ججز کو بتایا، 3 رکنی بینچ جو سن رہا تھا کیس، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنجال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سید منصور علی شاہ، تو ججز کو بتایا کہ خواجہ حارث بیمار ہیں اور وہ عمران خان کے کیسز کی پیروی کرتے رہے، مسلسل ایک دن میں 3 عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، جس کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہے، اور میں ان کی جانب سے معذرت کرتا ہوں وہ آج پیش نہیں ہو سکے، تو وہ آئندہ سماعت پر وہ پیش ہوں گے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے اور بتایا کہ بینچ میں موجود ایک رکن جو ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جسٹس سید منصور علی شاہ نے بتایا کہ میں جو ملٹری کورٹس جو انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں ملٹری کورٹس کے کیس میں نے اعتراض اٹھایا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 3 اور 4 کے تحت یہ کیس کم از کم 5 رکنی بینچ کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے تحت چیف جسٹس نے سماعت کے لیے منظور کیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میری تجویز ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو سننے کے لیے فل کورٹ بنائیں۔ ملٹری کورٹس کیس میں بھی فل کورٹ بنانے کی تجویز دی تھی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میرا اعتراض ہے کہ اس طرح کے معاملات فل کورٹ ہی سن سکتی ہے، سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے۔ آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں کہ نیب کیس فل کورٹ سنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابھی تک سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو قانون ہے اس کا فیصلہ نہیں کر سکی۔ اگر سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا فیصلہ کر دے تو معاملہ مختلف ہوتا۔ کیس کی سماعت کے موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل خواجہ حارث کے معاون ڈاکٹر یاسر امان نے پیش ہو کر بتایا کہ خواجہ حارث کی طبیعت خراب ہے اور وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد پھر ان کو عدالت نے چیف جسٹس نے اجازت دی کہ وہ اپنے دلائل دیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ کے بیان کے بعد تو پھر میڈیا کی فوری خبر بن گئی، اور سارا جو آج میڈیا فل تھا، تمام چینلوں کے بڑے بڑے صحافی آئے ہوئے تھے، سمیع ابراہیم ادھر تھے، صدیق جان صاحب تھے، متی اللہ جان صاحب بھی تھے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی سینئر صحافی بھی آئے ہوئے تھے، ناصر اقبال صاحب بھی تھے، اور حسنات محمود ملک صاحب بھی تھے۔ اس کے علاوہ پھر بعد ازاں عبدالقیوم صدیقی صاحب بھی آئے، پھر حسن ایوب خان صاحب بھی آئے۔ تو بول کی خصوصی ٹیم آئی ہوئی تھی، ذوالقرنین اقبال صاحب، عمران وسیم صاحب، اس طرح دیگر اداروں کے
جو صحافی تھے، یوٹیوبر تھے، وہ وہاں پہ آج موجود تھے۔ تو سید منصور علی شاہ کے بیان کے بعد صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی، اور توقع کر رہے تھے ہم کہ شاید وہ آج ہی بینچ سے اٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بینچ سے نہیں اٹھے، اور سماعت 40 منٹ کی تقریباً آج سماعت ہوئی، تو وہ ساری سماعت میں بیٹھے رہے۔ پھر دوران سماعت سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس کے وکیل مخدوم علی خان نے کراچی سے ویڈیو لنک کے ذریعے دلائل دیے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ یہ کیس ہی ناقابل سماعت ہے، اور اس کو یہ نہیں سنا جانا چاہیے۔ جبکہ سید منصور علی شاہ نے عمران خان کے معاون وکیل سے پوچھا کہ مجھے 46 سماعتیں ہو گئی ہیں، یہ سوال کرتے ہوئے کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ جو ہے عمران خان کا اس ترامیم کی وجہ سے متاثر ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج تک یہ مجھے اس سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ملا کہ کون سا فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوا ہے۔ جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس کو 47 سماعتیں ہو گئی ہیں، اور اس کیس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے، اور انہوں نے مخدوم علی خان سے بھی کہا اور پی ٹی آئی کے وکیل سے بھی کہا کہ اپنے دلائل تیار کریں، اور 1 ہفتے بعد اس کی سماعت رکھیں گے۔ منڈے کو جو شروع ہوگا 1 ہفتے کے بعد منڈے آئے گا، تو اس میں سماعت رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا فیصلہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں، پھر اس کا فیصلہ بھی سنا دیا جائے۔ تو ناظرین، انہوں نے پھر اس کی سماعت کو ملتوی کر دیا، جبکہ وہاں پر موجود جو صدیق جان تھے انہوں نے آج پھر اس کے بارے میں پروگرام کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی منصور علی شاہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پر وہ اٹھ جائیں۔ اگر وہ اٹھ گئے تو پھر یہ کیس دوبارہ نیا بینچ بنانا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے پھر یہ کیس ختم ہی نہ ہو اور سنا ہی نہ جائے۔ جبکہ انہوں نے جو مستقبل کے چیف جسٹس ہیں ان پر الزامات لگائے کہ وہ شریف فیملی کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں وہ ان کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چوروں ڈاکوؤں کے حمایتی اور مددگار ہیں۔ اس طرح کے صدیق جان صاحب نے الزامات لگائے، جو کہ بالکل غلط بات ہے، اور یہ کہنا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب یا ان کے کچھ حمایتی ججز جو ہیں جب تک وہ موجود ہیں اور جب تک چیف جسٹس وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے، اس سے پہلے جو کوئی فیصلے اگر وہ سنا دیں گے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے، اور جو بعد میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے اور وہ آ کر جو کوئی فیصلے کریں گے تو وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے تحفظ کے لیے ہوں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ تمام جو بھی ججز ہیں، ہم تو نہیں کہتے کہ جی کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، یا کوئی جج بددیانت ہے، یا کوئی آئین پہ نہیں چلنے والا ہے۔ میں تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو بھی بڑا ہیرو سمجھتا تھا، بڑی ان کی پرسنالٹی ہے، ہیروز لائک فلموں کے جو ہیرو ہیں ان کی طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، لیکن ان کے فیصلے کچھ ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے اپنی ریپوٹیشن کچھ خراب کی ہے۔ تو جج جو بھی ہیں وہ ان کی عزت اور احترام کیا جانا چاہیے، اور ججوں کو بھی چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلے کریں، نہ کہ وہ کسی پارٹی کے طرفدار یا حمایتی بن کر کوئی فیصلے کریں۔ اگر وہ اس طرح کے فیصلے کسی پارٹی کے حق میں کریں گے تو یقیناً اس سے لوگوں میں پھر ان کے بارے میں رائے جو ہے وہ منفی پیدا ہوتی ہے، اور لوگ انہیں اچھا نہیں سمجھتے۔ اگر جو ججز ہیں اگر انصاف کے مطابق اور قانون کے مطابق فیصلے کریں تو ان کی یقیناً معاشرے میں عزت ہوگی۔ تو صدیق جان صاحب ہمارے دوست ہیں، بزرگ بھائی ہیں ہمارے، شاید چھوٹے ہوں عمر سے مجھ سے، تو اچھی بات نہیں کہ ایک چیف جسٹس ابھی وہ آئے بھی نہیں ہو، اس سے پہلے ہی ان کے بارے میں یہ لوگوں میں تاثر پیدا کرنا کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کے حمایتی ہیں، اور اگر وہ آ گئے تو اگر یہ فیصلہ بھی نہ ہو سکا تو پھر وہ آ کر تو سارے فیصلے عمر عطا بندیال کے ریورس کر دیں گے، اور پھر چوروں ڈاکوؤں کو تحفظ مل جائے گا۔
یہ چور ڈاکو ایسے کہتے کہتے عمران خان صاحب خود بھی وہ پھر چور ڈاکو بھی ثابت ہوئے اور کیسوں کا سامنا بھی کر رہے ہیں اور جیل میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ تو انسان کہتے ہیں کہ جب بندہ کسی کی جانب ایک انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلیاں اس کی اپنی طرف بھی ہوتی ہیں، تو پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانکے اور پھر کسی کے اوپر الزام لگائے۔ تو ناظرین، یہ آج کی دلچسپ سماعت تھی۔ وکلا تو آج کی سماعت میں اتنے نہیں تھے، تھوڑے تھے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا فل تھا، باہر بھی میڈیا فل تھا اور اندر بھی عدالت کے اندر بھی بڑی تعداد میں ٹی وی چینلز اور اخبارات کے نمائندگان کوریج کے لیے موجود تھے۔ تاہم جو پی ٹی آئی کے حمایتی لوگ تھے اور بول چینل کے لوگ تھے، ان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکی کہ آج ہی کوئی فیصلہ ہو جائے اور محفوظ ہو جاتا اور کیس ختم ہو جاتا اور کیس جو نیب ترمیمی آرڈیننس 2022 تھا اس کو کالعدم قرار دے دیا جاتا، تو یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ تو امید ہے ناظرین کہ یہ کیس جو ہے یہ چیف جسٹس موجودہ عمر عطا بندیال کے دور میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکے گا، اور پھر جو بھی فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کر کریں گے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ پہلے فیصلہ کریں گے۔ اس میں 3 جج جو سینئر ترین ہیں وہ بیٹھ کر کسی بھی کیس کا اس قسم کے از خود نوٹس کے کیس کا بینچ بنانے کا فیصلہ کریں گے، اور پھر وہ بینچ فیصلہ کیس سنے گا اور فیصلہ کرے گا۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آئندہ بھی پروگرام سنتے رہیے، انشاءاللہ میں اب رپورٹنگ شروع کی ہے میں نے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ عدالتوں میں بھی جائیں گے اور باقی سیاسی ایونٹس بھی، جو بھی ایونٹس اسلام آباد میں ہو سکیں گے پاسبل، وہ انشاءاللہ ان کی کوریج میں کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ تک تازہ ترین معلومات پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ تو ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔